بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم تمام برادران اور خواہران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے سیرت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو تھی۔ عرض ہوا کہ قرآن مجید کی روشنی میں جو مقامات اور سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہو سکتی ہے اس کو بیان کیا جائے۔ ابھی تک چند جہات سے گفتگو تھی کہ جس میں تقریباً پیغمبر ختمی مرتبت کے مختلف مقامات قرآن مجید کی نگاہ سے بیان ہو رہے تھے۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام معراج پیغمبر اکرم ہے کہ ہمارے ہاں منبروں پر معمولاً گفتگو ہوتی ہے، لیکن واقعاً اس جامعیت کے ساتھ بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس مقام کے بارے میں گفتگو ہوئی ہو، کیونکہ معراج قرآن کریم اور روایات اہل بیت اطہار کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک بہت ہی عظیم موضوع ہے۔ یہ نہ فقط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو ہمارے سامنے ترسیم کرتا ہے، بلکہ اس معراج سے انسان بہت زیادہ عملی اور علمی و معرفتی دروس حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مقام پیغمبر اسلام بھی ایسا مقام ہے کہ جو بھی سالکین ہیں، سیر و سلوک کے متوالے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین راستہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی اس وادی کے سالک ہیں، ان سالکوں کے لیے ایک راہ، ایک راستہ ترسیم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا خود معراج کے بارے میں مختلف زوایا اور جہات کے لحاظ سے بحث کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اولاً خود ہمارے لیے یہ مقام عظیم مشخص و روشن ہو کہ یہ مقام کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس کے بعد دوسرے مرحلے میں انسان یہ کوشش کرے کہ اس مقام میں پیغمبر اکرم کی آیا تبعیت کرنا ممکن ہے یا ناممکن ہے۔ اگر ممکن ہے تو انسان کس حد تک تبعیت کر سکتا ہے، اور رسول اللہ کے اس مقام کا ان کی امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ امت اس مقام سے کون سا درس حاصل کر سکتی ہے جو ان کے لیے معرفتی اور عملی ارمغان اور تحفہ شمار ہو۔ لہذا کوشش کریں گے کہ اس عنوان پر
چند دن رکیں اور کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کے جو مقامات ہیں، جو سیرت ہے، ان مقامات میں سے یہ واقعاً ایک بے نظیر مقام ہے۔ بے نظیر یعنی حقیقی معنی میں بے نظیر، کہ اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، کہ جس مقام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ پایا، اور اس مقام کی درست طریقے سے، یعنی جو ہمیں کتاب و سنت سے سمجھ میں آتا ہے، وہ تصویر سامنے لے کر آئے۔ بہت ساری باتیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، لیکن ادھر ادھر سے، ان میں کوئی خاص ترتیب اور ارتباط نہیں ہوتا، لہٰذا کبھی کبھار ہمارے لیے الجھن اور ابہام کا باعث بھی بنتی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چند چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو۔ پہلا نقطہ کہ جس کے بارے میں اچھے طریقے سے تحقیق اور بررسی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ معراج پیغمبر اسلام آیا بیداری میں تھا یا خواب اور نیند میں تھا؟ یعنی یہ جو پیغمبر اسلام کو معراج پر لے جایا گیا، یہ ایک عالم بیداری کی کتھا ہے، عالم بیداری کا قصہ ہے، یا عالم خواب و رؤیا کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا نقطہ کہ جس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ معراج روحانی ہے یا نہ، معراج روحانی اور جسمانی دونوں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ روحانی سے کیا مراد ہے، روحانی اور جسمانی سے کیا مراد ہے۔ تیسرا نقطہ جو اس بحث کے اندر اچھے طریقے سے روشن ہونا چاہیے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ سیر، یہ معراج کہاں تک تھا، اور اس معراج کے مشہودات کیا ہیں، کیا دکھایا گیا پیغمبر اسلام کو، اور اس معراج کے تحفے کون سے ہیں، کس بلندی تک پیغمبر اسلام کو لے جایا گیا، اور پھر اس سیر کے دوران رسول اللہ کو کیا کیا دکھایا گیا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات نے بھی خوب بیان کیا ہے، آیات کے اندر بھی بہت سارے مطالب بیان ہوئے ہیں۔ چوتھا مطلب کہ جس کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہونی چاہیے، وہ ہے منشأ عروج، اس معراج کا منشأ، سبب کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ منشأ فاعلی اور منشأ قابلی، دونوں جو منشأ اور سبب ہیں ان کی توضیحات دی جائے، کہ پروردگار عالم اپنی کن صفات اور کن کمالات کے اعتبار سے اپنے رسول کو یہ معراج کی نعمت اور سعادت سے بہرامند کرتے ہیں، اور پیغمبر اکرم اپنی کس جنبے اور اپنی کس جہت اور اپنی کس صفت کی بنا پر اس استعداد کو پیدا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان کو یہ معراج نصیب کرے۔ یہ 3-4 موضوعات جو موٹے موٹے اور کلی طریقے سے کہے جا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے ضمن میں اور بہت ساری جزئی باتیں ہیں اور بہت سارے جزئیات ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی اہم ضرورت ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ فقط خالی پیغمبر اسلام کے مقام کو بیان نہیں کرنا، بلکہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سیر کی اگر حقیقت اور خصوصیات کو انسان اچھے طریقے سے سمجھے
تو جو پیغمبر اسلام سالک اصلی ہیں ان کی تابعیت میں ان کے ماننے والے اور ان کے جو امتی ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ خداوند متعال کی جانب سے اس سیر کی برکات ہیں جو ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی یہ فقط ایک علمی موضوع نہیں ہے بلکہ آپ اس موضوع سے بہت سارے عملی دروس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بندہ اس مقام سے خود اپنے عمل کے لیے بھی بہت زیادہ رحت و شاہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کھول کر بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے جو صاحب معراج اصلی ہیں اس کے اس معراج کے طفیل ہر بندے کو اپنی ظرفیت اپنی وجودی قابلیت کے اعتبار سے بھی معراج نصیب ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام کی تابعیت میں۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں آسان الفاظ میں کہ درست ہے کہ یہ معراج اصلی معراج اور وہ جو مقام ہے وہ اصلی مقام رسول اللہ کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کے صدقے میں، رسول اللہ کی تابعیت میں، رسول اللہ کی پیروی میں خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کی امت کے لیے بھی یہ راہ کھول دیا ہے کہ وہ بھی معراج اپنے ظرف وجودی کے اعتبار سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں ان کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس مقام پر پیغمبر اسلام پہنچے بس عام امتی بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، نہ۔ لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ اصلاً کسی کو معراج نصیب نہیں ہو سکتا، نہ۔ پیغمبر اکرم کی تابعیت میں، پیغمبر اکرم کی اقتداء میں کوئی بندہ اگر واقعاً سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وجود پر نافذ کرے تو اس کو بھی اس کے اپنے وجود کی قابلیت کے اعتبار سے معراج نصیب ہو سکتا ہے۔ اصلاً راہ باز ہوا کھلا رسول اللہ کے ذریعے سے تاکہ اس کے امتی اس کی پیروی میں عروج کریں، سیر کریں۔ انشاءاللہ اس کی اچھے طریقے سے آگے توضیحات آئیں گی۔ قرآن مجید پر اگر آپ نگاہ کریں تو یہ جو معراج کا موضوع ہے اس کے 2 مقطع اور 2 حصے ہیں۔ یہ جو معراج ہے اس کا ایک مقطع زمینی ہے اور ایک مقطع آسمانی ہے۔ معراج کا جو زمینی مقطع ہے وہ خداوند متعال نے سورہ اسراء میں بیان کیا ہے کہ جس مقطع اور جس سیر میں ایک زمینی سیر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد الحرام سے یہ سیر شروع ہوتا ہے بیت المقدس کہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے بیت المقدس تک ہے۔ یہ زمینی سیر ہے، زمینی مقطع اور زمینی حصہ ہے معراج کا، اسراء کا، کہ جس کو قرآن مجید کے سورہ اسراء کہ جس کو ہمارے یہاں بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں 15ویں پارے میں ہے، 17 نمبر سورہ ہے، وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور معراج کا ایک اور مقطع بھی ہے کہ جس مقطع کو ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ معراج کا جو مقطع اور حصہ ہے خداوند متعال نے اس مقطع اور اس حصے کو سورہ نجم میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان تعبیر کرتے ہیں کہ معراج پیغمبر اکرم کے بارے میں 2 حصے ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اسراء سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے کہ جو زمینی سیر ہے، اور جو معراج ہے وہ معراج سورہ
نجم میں ذکر ہوا ہے کہ وہاں پر خداوند متعال پیغمبر اکرم کے اس آسمانی سیر کو بیان فرما رہا ہے کہ جس آسمانی سیر میں مسجد الاقصی سے پیغمبر اسلام وہ پورے عالی ترین جو مقامات ہیں، سدرۃ المنتہا، پھر وہ مقام کعبہ قوسین، مقام کعبہ قوسین سے بھی آگے کہ جس کو او ادنا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یہ والے مقامات ہیں جو 27 نمبر پارے میں ذکر ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی 53 آیت کے اندر اس معراج کا تذکرہ ہے کہ انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں، جو اسراء کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی اختصار سے گفتگو ہوگی، اور اسی طریقے سے جو معراج ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ خدا نے متعال نے توفیق دی تو گفتگو کریں گے۔ بس یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر اکرم کے معراج کے دو حصے ہیں، ایک زمینی ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں ذکر ہوا ہے، اور ایک آسمانی ہے، آسمانی سیر ہے کہ جو سورہ نجم میں ذکر ہوا ہے۔ جو سورہ نجم میں ذکر ہوا ہے اس کا میں تھوڑا سا آغاز کرتا ہوں، آج ایک آدھ کلمے کی وضاحت کرتا ہوں، توضیح دیتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کہ جو 17 نمبر سورہ ہے، 15ویں پارے میں یہاں سے آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ یہ جو پہلی آیہ کریمہ ہے اسی اسراء کو بیان کر رہی ہے کہ انشاءاللہ ایک ایک کلمے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کے الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرایا، لیلاً، رات کے اندر ہی، یعنی پاک ہے پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرایا۔ پھر انشاءاللہ ان جملات کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ اسرا کیا ہے، اسرا رات کو جو سیر کیا جائے اسے اسرا کہتے ہیں، پھر لیلاً، رات کا پھر جدا گانا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ فعلاً میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ سیر مسجد حرام سے ہے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی اسی بیت المقدس کے اندر ہے کہ اس سیر میں آپ دیکھ رہے مبدأ سیر، آغاز سیر مسجد حرام سے ہے، اور انتہائی سیر وہ مسجد اقصی ہے۔ یہ اسراء جو سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا ہے، سیر کا آغاز اور انجام، آغاز مسجد حرام سے ہے اور انجام اور انتہا مسجد اقصی وہی بیت المقدس ہے، وہاں تک اس سیر کا تذکرہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ سورہ اسراء کے اندر خداوند متعال معراج کے مقطع زمینی کو ذکر کر رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ اچھا، اس کا آغاز جو ہو رہا ہے سبحان سے ہو رہا ہے، سبحان الذی۔ یہاں پر میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پر دقت فرمائیں اور تھوڑا سا غور کریں، جو غور طلب مطلب ہے معراج کے اندر، کہ جہاں سے معراج کا کسی حد تک فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور کسی حد تک حقیقت معراج بھی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ معراج یعنی کیا۔ کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ معراج کوئی نعوذ باللہ خداوند متعال کسی اوپر والی جگہ پر تھوڑی بیٹھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم کو کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے اٹھ کر آؤ، میں ادھر اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تم وہاں پر پہنچو۔
ایسے تو نہیں ہے نا، توحید کا ہمارے یہاں تصور یہ تو نہیں ہے، اگرچہ عامیانہ تصور ہم عام لوگوں کو، بچوں کو اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ خدا بہت اوپر ہے۔ اب اس بہت اوپر سے مراد ہماری جہت تھوڑی ہوتی ہے کہ اس زمین اور اس عالم مادہ سے اوپر، یعنی جہت کے اعتبار سے ایک بلندی والی جگہ پر نعوذ باللہ خدا بیٹھا ہوا ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے معارف کی جو روایات ہیں، دعائیں، زیارتیں، قرآن، ہر جگہ پر جو خداوند متعال اور توحید کا تصور ہے وہ ایک ذات لامحدود ہے۔ عالٍ فی دنوہ و دانٍ فی علوہ۔ اہل بیت اطہار نے خدا کی ایسی معرفت ہمارے لیے کرائی ہے کہ در عین حال کے عالٍ فی دنوہ، وہ بہت زیادہ بلند ہے، لیکن ساتھ اس کے کہ وہ بہت زیادہ قریب بھی ہے۔ وَدَانٍ فِي عُلُوِّهِ، بہت زیادہ قریب ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ بلند ہے، یعنی اس کی بلندی اس کے قرب کو خراب نہیں کرتی اور اس کا قرب اس کی بلندی کو خراب نہیں کرتا۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ خدا اگر بہت زیادہ بلند ہے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ خدا قریب نہ ہو، نہ، اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود سب سے زیادہ قریب ہے، اور سب سے زیادہ قرب کے باوجود وہ بہت زیادہ بلند ہے، کہ یہ عالی ترین جملہ ہماری اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں وارد ہوا ہے۔ عالٍ فی دنوہ و دانٍ فی علوہ، در عین حال کہ وہ بہت زیادہ بلند ہے لیکن اس کی بلندی اس کے قرب کو خدشے دار نہیں کرتی، وہ ہر ایک کے بہت زیادہ قریب ہے۔ وَدَانٍ فِي عُلُوِّهِ، اس کا بہت زیادہ قریب ہونا اس کی بلندی کو خدشے دار نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ تو خدا کا تصور تو ہمارے ہاں اس طریقے سے ہے۔ تو پھر یہ معراج کیا ہے، پھر یہ سیر کیا ہے، کہ انشاءاللہ اس کا آہستہ آہستہ فلسفہ اسی پہلے لفظ سے روشن ہو رہا ہے، سبحان۔ یہ کسی حد تک پیغمبر اسلام کے معراج کی ماہیت اور حقیقت کو بھی ہمارے ہاں روشن کر رہا ہے، اور کسی حد تک پیغمبر اکرم کے معراج کا فلسفہ بھی ہمیں بیان کر رہا ہے، کہ آہستہ آہستہ ابھی سے کلمہ سبحان کی تھوڑی سی توضیح اور وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کیجیے گا، ہماری روایات میں ایک نقطہ وارد ہوا ہے اور ہمارے علماء نے بھی اس کو خوب بیان کیا ہے، کہ قرآن مجید کے اندر 6 صورتیں یا 7 ایسی صورتیں ہیں جن کو مسبحات ست یا مسبحات سب کہا جاتا ہے، یعنی وہ 6 یا 7 صورتیں جن کا آغاز خدا کی تسبیح سے ہوتا ہے، ان کو کہا گیا ہے مسبحات ست، جو سبح یا یسبحو سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر فقط سبح یا یسبحو کو مد نظر رکھا جائے، یعنی اس ماضی اور مضارع کے کلمے کو، تو پھر اس صورت میں یہ مسبحات ست یعنی 6 صورتیں ہیں جن صورتوں کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے۔ وہ وہی صورتیں سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ صف، سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ اعراف۔ ان 6 صورتوں کا آغاز ان دونوں کلمات میں سے کسی ایک سے ہوتا ہے۔ البتہ علامہ محمد تقی مجلسی رضوان اللہ علیہ، جو باقر مجلسی کے والد بزرگوار تھے، مشہور علامہ مجلسی جو ہمارے ہاں ہیں، ان کے والد بزرگوار علامہ محمد تقی مجلسی، یا جن کو مجلسی ہے اول بھی کہتے ہیں، کہ نہایت بزرگوار شخصیت تھی۔ فقیہ من لا یحضر الفقیہ کی بہترین شرح روضۃ المتقین کے نام سے خود انہی کی ہے، یعنی مجلسی اول کی۔ یہ عربی زبان میں، فارسی زبان میں بھی ان کی شرح ہے، کہ بہرحال ہمارے محدثین میں بہت ہی اعلیٰ پائے کی شخصیت ہے، بزرگوار شخصیت ہے مجلسی اول۔ وہ روضۃ المتقین کی 13ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ مسبحات
6 نہیں ہیں بلکہ مسبحات 7 ہیں، مسبحات سب، کیونکہ وہ اس سورہ اسراء اور بنی اسرائیل کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں کہ وہ صورتیں کہ جن صورتوں کا آغاز تسبیح حق اور تسبیح پروردگار عالم سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ جو مشہور کہتے ہیں کہ مسبحات 6 مسبحات ہیں، انہوں نے لحاظ فقط سبح یسبح یعنی ماضی اور مضارع کا رکھا ہے، لیکن مرحوم مجلسی اول فرماتے ہیں کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیح کے اندر فقط اس ماضی یا مضارع کو مد نظر رکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ صورت کے جس کا آغاز تسبیح کے ذریعے سے ہو رہا ہے، چاہے پھر اس تسبیح کے لیے لفظ ماضی کا ہو سبح ہو، یا تسبیح کے لیے لفظ مضارع کا ہو جیسے یسبح ہے، یا تسبیح کے لیے لفظ مصدر کا ہو جیسے سبحان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ صورتیں کہ جن صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مسبحات 6 نہیں ہیں بلکہ مسبحات 7 ہیں، مسبحات سب۔ اور نقل ہوا ہے جیسا کہ پیغمبر اسلام ہر روز رات کو سونے سے پہلے ان مسبحات 6 کی تلاوت فرماتے تھے، ان صورتوں کا دور کرتے تھے، ان کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد سوتے تھے۔ کہ کوئی بھی انسان سالک ہے، جو سیر و سلوک کا متمنی ہے، جو بندہ بھی چاہتا ہے اپنے ظرف وجودی کے اعتبار سے اس کو بھی بلندیاں، اس کو بھی عروج اور اس کو بھی معراج نصیب ہو، تو اسے بھی چاہیے کہ سونے سے پہلے ہر روز رات کو ان صورتوں کی تلاوت کرے۔ کہ انشاءاللہ فلسفہ عرض کر رہے ہیں، حقیقی فلسفہ تو خدا جانتا ہے، جو ہم لوگ روایات اور ان چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ ذکر کریں گے کہ ان صورتوں کی تلاوت کرے انسان، کہ جن کا آغاز تسبیح و تنزیہ حضرت حق سے ہوتا ہے۔ کیوں ان صورتوں کی تلاوت کریں؟ دیکھیں، یہ صورتیں کہ جن صورتوں کا آغاز تسبیح کے ساتھ ہوتا ہے، تنزیہ حضرت حق کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ آ کر خداوند متعال کی تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات تمام عیوبات، تمام محدودیتوں اور تمام نقائص سے بالاتر ہے۔ اسی کو تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح یعنی انسان یہ بیان کرتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے کہ خداوند متعال محدود نہیں ہے، خداوند متعال کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، خداوند متعال کی ذات میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ یہ تسبیح ہے، یہ تنزیہ ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس عالم طبیعت سے، کہ آہستہ آہستہ میں معراج کی معنی اور معراج کی ماہیت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ معراج عروج پر جانا، یہ سیر کرنا مقامات کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات فقط یہ عالم طبیعت ہے، یہ عالم مادہ ہے۔ نہ نہ، پوری کائنات، عالم کا ایک معمولی سا ذرہ، معمولی سا حصہ یہ عالم طبیعت اور عالم مادہ ہے، کہ جس کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم عنصری بھی کہتے ہیں، عالم طبیعت بھی کہتے ہیں، عالم دنیا بھی کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی کے نام ہیں۔ عوالم میں سے ایک معمولی ترین عالم یہ عالم طبیعت ہے، یہ عالم ناسوت ہے، کہ جو عالم طبیعت، عالم دنیا، عالم ناسوت غفلتوں کے ساتھ پر ہے، محدودیتوں کے ساتھ پر ہے، نقائص کے ساتھ پر ہے۔ اس عالم طبیعت کے اندر بہت سارے نقائص ہیں۔ نقائص سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ اس سے اچھا عالم بن سکتا تھا، نہ، نقائص سے مراد یعنی اس عالم کے اندر بہت ساری محدودیتیں ہیں، کہ سب سے بڑی محدودیت خود مادہ ہے، خود جسم ہے، کہ عالم طبیعت عالم جسم و عالم جسمانیات ہے۔ جہاں پر یہ طبیعت ہو، جہاں پر یہ مادہ ہو،
وہاں پر خود بخود بہت ساری محدودیتیں آ جاتی ہیں۔ مادہ کثیف ہوتا ہے، مادہ حجاب ہے، خود بہت بڑا حجاب ہے، لہٰذا اہل معرفت کہتے ہیں اور اہل حکمت اور اہل فلسفہ اس کو برائن عقلیہ کے ساتھ اس بات بھی کرتے ہیں کہ مادہ ملا کے حجاب ہے، حجاب غیبوبت اس کا بہت بڑا سبب خود مادہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم مادہ میں ایک ذرہ بھی دوسرے ذرے کے حضور میں نہیں پہنچ سکتا، یہاں پر غیبت ہی غیبت ہے، یہاں پر ظلمت ہی ظلمت ہے، یہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ عالم مادہ کی خاصیت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت اشراق میں مرحوم شیخ اشراق اس عالم مادہ کو عالم نور کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں، کہ وہ ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کے اعتبار سے وہ اس عالم مادہ کو، اس عالم ناسوت کو، اس عالم طبیعت کو عالم ظلمت میں لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نور علم نہیں ہے، نور شعور نہیں ہے۔ بھلے انسان کے بارے میں بھی جو ہم نور علم کی بات کرتے ہیں، نور شعور کی بات کرتے ہیں، وہ اس مادے اور اس بدن اور اس باڈی کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ انسان حقیقت میں نام ہے اس گوہر نورانی کا کہ جس کو نفس و روح کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اس اپنے گوہر نورانی کے اعتبار سے انسان شعور بھی رکھتا ہے، انسان علم بھی رکھتا ہے، انسان تمییز بھی رکھتا ہے، اور بہت ساری جو کمالی صفتیں اس اعتبار سے ہیں۔ وگرنہ اگر اس کے فقط بدن کو دیکھا جائے تو بدن ملا کے حجاب ہے، بدن ملا کے ظلمت ہے، بدن ملا کے تاریکی ہے، اس بدن کے اعتبار سے ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ لہذا یہ عالم طبیعت عالم ظلمت ہے، عالم ظلمانی ہے، عالم تاریکی ہے۔ اس عالم تاریکی سے اگر کوئی بندہ گزرنا چاہتا ہے، اس عالم ظلمات سے انسان رہائی چاہتا ہے، اس عالم ناسوت سے اگر انسان نکلنا چاہتا ہے، تو انسان کو معراج کی ضرورت ہے، انسان کو عروج کی ضرورت ہے، انسان کو بلندی کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم معراج کو معراج کہتے ہیں کہ اس معراج کے اندر انسان عروج پیدا کرتا ہے، اس معراج کے اندر انسان بلندی پیدا کرتا ہے۔ البتہ اس بلندی سے بھی مراد وہ پلین اور جہاز والی بلندی نہیں ہے، کیونکہ جہاز اور پلین کے ذریعے سے بھی جیسے آپ بلند ہوتے ہیں، تو آپ عالم مادہ سے ابھی نہیں نکلے، اسی عالم مادہ کے اندر ہیں۔ یہ تا حد نگاہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، یہ عالم مادہ ہے، اس عالم مادہ کے اندر ہی آپ گھومتے ہیں، عالم مادہ میں ہی ایک نقطے سے آپ دوسرے نقطے تک پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ جو معراج ہے، یہ جو عروج ہے جس کی ہم بات کریں، اس معراج اور عروج میں خود اس عالم مادہ سے بلندی کی بات ہو رہی ہے، اس عالم مادہ سے باہر نکلنے کی بات، اس عالم مادہ سے بلند ہونے کی ضرورت ہے، یہاں سے آپ نکلتے ہیں۔ خوب جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں پر معراج کا فلسفہ بھی روشن ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کی میں وضاحت آئندہ جلسے میں زیادہ کروں گا۔ تو دیکھیں یہاں سے اب ایک مناسبت کو فعلاً صرف آپ سمجھیں کہ آخر کیوں معراج کا جیسے ہی تذکرہ آ رہا ہے تو معراج کا آغاز ان صفات کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ جن صفات کو آپ صفات تنزیہی کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں، سبحان کے ساتھ معراج کا آغاز کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ معراج میں انسان چاہتا ہے کہ خداوند متعال کی تسبیح کا مظہر بنے۔ اس معراج میں یہ ہے، معراج میں اس عالم طبیعت سے نکلنا ہے، معراج سے اس عالم ناسوت سے نکلنا ہے، معراج سے انسان اس عالم سے نکل کر اوپر جانا چاہتا ہے۔ اوپر جانا چاہتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس عالم مادہ سے نکلنا چاہتا ہے۔ خوب اس عالم مادہ سے نکلنا چاہتا ہے یعنی تسبیح حق کا سہارا لے گا، کیونکہ خداوند متعال کی دو طرح کی صفات ہیں، کچھ صفات کو ہم صفات تنزیہی کہتے ہیں اور کچھ صفات کو ہم صفات تشبیہی کہتے ہیں۔
تو معراج کی مناسبت ان اسماء تنزیہی کے ساتھ ہے۔ اسماء تنزیہی خداوند متعال وہ ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں کہ خدا میں یہ محدودیت نہیں ہے، خدا میں یہ محدودیت نہیں ہے، خدا میں یہ محدودیت نہیں ہے۔ ان تمام محدودیتوں کی نفی ہو رہی ہے، تنزیہ حق کو بیان کر رہی ہیں۔ تو اب معراج میں بھی انسان چاہتا ہے کہ ان محدودیتوں سے گزرے، معراج میں بھی انسان چاہتا ہے کہ اس عالم مادہ سے سیر کرے، معراج میں بھی انسان چاہتا ہے کہ ان محدودیتوں سے باہر نکلے۔ خب ان محدودیتوں سے باہر نکلنے کے لیے کون سے اسماء کی ضرورت ہے، کون سے اسماء اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں؟ خب وہی اسماء تسبیح، اسماء تنزیہی اس معراج کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ لہذا یہاں سے آہستہ آہستہ آپ اگر دیکھیں تو معراج کی ماہیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ معراج نام یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر فقط ایک نقطے سے انسان دوسرے نقطے تک پہنچ جائے، نہ، معراج کا معنی یہ ہے کہ انسان اس عالم طبیعت سے باہر نکلے۔ بقایا انشاءاللہ میں اس کی وضاحت آئندہ جلسے میں عرض کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہاں سے تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر اس معراج اور اسراء کی آیتوں کی ابتدا تسبیح خدا سے کیوں ہو رہی ہے، سبحان سے کیوں ہو رہی ہے، اس سبحان کی کیا مناسبت ہے معراج کے ساتھ۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔